ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تھا اس کا ٹھکانہ جنت بنایا تھا جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو جب داخل کیا گیا اس وقت ایک پابندی لگائی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان اس نے ورغلایا، جھوٹے وعدے کیے، جھوٹی تسلیاں دی، سبز باغ دکھائے، آدم علیہ السلام سے بھول کروائی، غلطی کروائی۔ اس کی سزا کے اندر اللہ مالک الملک نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔
اور ساتھ ایک وعدہ کیے، اس قید خانے کے اندر اگر قیدی بن کر رہو گے، میرے غلام بن کر رہو گے، تو پھر یہ تمہارا سابقہ گھر، اس میں دوبارہ لوٹا دیے جاؤ گے۔ لیکن اگر اس پابندی کو پابندی نہ سمجھا، اس قید خانے کو قید خانہ نہ سمجھا، اپنی منمانیاں کرتے ہوئے، اپنی مرضیاں کرتے ہوئے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے، جیسے دل نے کہا ویسے کرتے چلے گئے، دل نے کہا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو نہ صحیح، دل نے کہا تو روزہ رکھ لیا، نہیں تو نہ صحیح، دل نے کہا تو صدقات و خیرات کر لیے، نہیں تو نہ صحیح، دل نے کہا تو حلال کھا لیا، نہیں تو نہ صحیح، اپنی منمانیاں کرتے ہوئے یہ 60 70 80 90 سال کی زندگی گزار کر چلے گئے، تو پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اس سے ایک اور سخت میری جیل ہے، اس سے اور سخت میرا ایک قید خانہ ہے، جس کے اندر میں نے جنوں اور انسانوں کو داخل کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے اس جیل کے اس منظر کو، ان عذابوں والے گھر کے اس منظر کو اپنے سامنے رکھا جائے، پھر انسان نیکی کے اندر زیادہ تگ و دو کرتا ہے، نیکی کے اندر زیادہ محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر عباد الرحمن کا جہاں پر ذکر فرمایا ہے، عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے مقرب بندے، جب وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جب وہ اپنے رب کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، تو ان کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی ہوتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور لے جا۔ یہ بہت کٹھن مرحلے ہیں، یہ بہت سخت جیل ہے، یہ بہت بھیانک انجام ہے۔ اللہ ہماری ہزاروں بار توبہ، اللہ کبھی اس جیل کے اندر ہمیں داخل نہ کرے۔ اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلطی ہے کوئی نہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کی سفارش کے ساتھ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جن کی سفارش کے ساتھ لوگوں کا حساب لے کر ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ پیغمبر بھی اپنی دعاؤں کے اندر کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا احاطہ جامع ترمذی کی ایک روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اگر کسی شخص کو غم، اگر کسی شخص کو پریشانی کی وجہ سے موت آنی ہوتی تو جہنمی جہنم کے عذاب کو دیکھ کر ہی مر جاتے۔ ان کے عذابوں کو برداشت کرنا، اس آگ کے اندر جانا، ان وادیوں کے اندر جانا، اس کا خون، اس کا پیپ، اس کا ریشہ اور اس کا کانٹے دار کھانے، اس کا کھولتا ہوا پانی وہ پینا تو درکنار، اس کے عذاب کو دیکھ کر ہی مر جاتے۔ یہ اس قید خانے کے مناظر ہیں۔ میں اور آپ دن رات شب و روز گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، دن رات گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے۔ میری اور آپ کی تگ و دو جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے کس قدر ہے۔ صبح ہوتی ہے تو گناہوں کے اندر، دوپہر ہوتی ہے تو گناہوں کے اندر، شام ہوتی ہے تو گناہوں کے اندر، رات گناہوں کے اندر، 24 گھنٹوں کے اندر بے شمار ان گنت گناہ۔
حالانکہ اس جیل اور اس قید خانے کی حالت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دنیا کے اندر رہنے والا شخص جس کی ساری زندگی ایئر کنڈیشنر کمروں کے اندر گزری، جو پنکھوں سے کبھی باہر نہیں نکلا، جس نے گرمی کبھی دیکھی نہیں، پریشانی کبھی دیکھی نہیں ہے، ساری زندگی عیش و آرام کے اندر گزارنے والا اللہ کے دربار کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں کہ اس کو ایک غوطہ جہنم کا لگایا جائے، ایک غوطہ جہنم کا لگنے کے بعد سوال کیا جائے گا حل رأیت خیرا قط، کیا دنیا کے اندر تم نے کوئی خیر بھی دیکھی ہے، کوئی بھلائی بھی دیکھی ہے، کوئی آرام بھی دیکھا ہے، کوئی سکون بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ ایک غوطے کے ساتھ دنیا کے سارے آرام، ساری آسائشیں، سارے سکون ایک غوطے کے ساتھ بھول جائے، کہے گا میں نے دنیا کے اندر کوئی آرام نہیں دیکھا، کوئی سکھ نہیں دیکھا ہے، میری ساری زندگی کٹھن مراحل کے اندر گزری ہے، میری ساری زندگی پریشانیوں کے اندر گزر گئی ہے، ایک غوطے کے ساتھ جہنم کے ایک غوطے کے ساتھ ساری دنیا کی آسائشوں کو بھول گیا ہے۔ ابھی گرمی کا آغاز ہے، لوگ بلبلا اٹھیں، تھوڑی سی گرمی ہو جائے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، زبانیں باہر نکل آتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم نے اللہ سے التجا کی کہ مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے، اللہ رب العزت نے اس کو سانس لینے کی اجازت دی، فرمایا گرمی کا آنا، سردی کا آنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ میں اور آپ جا کر بستر کے اوپر آنکھیں بند کر کے سوچنا، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنا، اپنے دل کے کانوں سے سوچ کر ذرا فیصلہ کرنا، جس جہنم کے سانس کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس کی گرمی کو میں اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اس کا کھولتا ہوا پانی، اس کا کھانا، وہ میں اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ جیل ہے جو اللہ رب العزت نے مجرموں کے لیے بنائی ہے، جس نے دنیا کو قید خانہ نہیں سمجھا ہے، جس نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھے رکھا، دنیا کو کھیل تماشا بنائے رکھا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو قید خانہ بنایا ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر لائی جائے گی، لہا 70,000 زمام، اس کو 70,000 زنجیریں پہنائی جائیں گی، 70,000 زنجیریں، ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا، پھر بھی حالت کیا ہے؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ اتنے فرشتے، 4 ارب سے اوپر فرشتے، انہوں نے اس جہنم کو جکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، پھر بھی قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم غصے سے پھٹ جائے، بےتاب ہے اللہ کے مجرموں کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے۔ یہ قید خانہ میری اور آپ کی تگ و دو کس قدر ہے اس سے بچنے کے لیے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس جہنم کے کھانوں کا ذکر کیا ہے۔ اس جہنم کے اندر جو اللہ رب العزت نے مشروبات بنائے ہیں جہنمیوں کے لیے، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہم نے جہنمیوں کے لیے بنایا ہے، توہر کا درخت کانٹے دار، پکاریں گے جہنمی، بلائیں گے کچھ کھانے کے لیے مل جائے، کچھ پینے کے لیے مل جائے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دلوں کے اندر خوف تھا، جن کے دلوں کے اندر ان عذابوں کا ڈر تھا، ان کی حالت کیا تھی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ٹھنڈا پانی پینے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے،
رونے لگے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے عبداللہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، مجھے قرآن مجید کی وہ آیات، وہ مناظر یاد آ گئے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی ٹھنڈا پانی بہا دو، ہمیں چند گھونٹ ٹھنڈے پانی کے دے دو۔ اس وقت انہیں ایک قطرہ بھی ٹھنڈے پانی کا نہیں دیا جائے۔ ایک گھنٹہ پانی کے بغیر نہ نکالنے والا انسان، چند لمحات ٹھنڈے پانی کے بغیر نہ نکالنے والا انسان نماز کس لیے چھوڑ دیتا ہے؟ چند گھنٹے ٹھنڈے پانی کے بغیر نہ گزارنے والا انسان روزہ کس لیے چھوڑ دیتا ہے؟ کیوں چھوڑتا ہے؟ کہتا ہے گرمی بہت ہے۔ ہائے ہائے، کیسے وہ لوگ تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا کے اندر نکلے، دسترخوان لگایا، گرمیوں کا موسم ہے، پہاڑوں کے اوپر دسترخوان لگایا، دور ایک چرواہا دکھائی دیا، اس کو بلایا، کہا ہمارے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ عرب کی گرمی، عرب کے تپتے صحرا، پھر گرمیوں کے دن، پھر چرواہا پہاڑوں کے اوپر سارا دن بکریوں کے پیچھے پھرنے والا، اور پھر روزہ۔ کہا اتنے سخت دنوں کے اندر تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا میں ان دنوں کے لیے تیاری کر رہا ہوں جن کی گرمی اس گرمی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں ان دنوں کی تیاری کر رہا ہوں جن کے دلوں کے اندر خوف تھا، جن کے دلوں کے اندر، جن کے سامنے اللہ کے عذاب تھے، ان کی حالت یہ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس مشروب کا ذکر کیا ہے، پکاریں گے، پکارتے رہیں گے، پانی مانگتے رہیں گے، اچانک پھر اللہ رب العزت ان کو پانی پیش کریں گے، کھولتا ہوا پانی۔ جب وہ اپنے منہ کے اندر ڈالیں گے، وہ پانی پیاس کیا بجھائے گا، وہ پانی ان کو اطمینان کیا دے گا، ان کو سکون کیا دے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ پانی جب وہ پئیں گے نا، اس کھولتے ہوئے پانی کی تپش اس قدر ہوگی، ان کی آنتڑیاں اور ان کے اندر کے سارا جسم پگھل کے ان کی پیٹھ کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ ہے وہ جیل، یہ ہے وہ قید خانہ۔ میں اور آپ اس سے بچنے کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں، کس قدر تگ و دو کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کس قدر مانگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی گہرائی کا اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ذکر کی ہے۔ آپ نے فرمایا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج سے 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم کے کنارے سے گہرایا گیا تھا، آج یہ 70 سال بعد جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ 70 سال بعد جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ اور امام سیوطی نے ایک روایت کو نقل کی ہے، نبی علیہ السلام نے 2 وادیوں کا ذکر کیا، غیہ اور اثام وادی۔ آپ نے فرمایا جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو پھینکا جائے، 70 سال بعد یہ ان وادیوں کے اندر پتھر جا کر گرتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ غیہ اور اثام وادیاں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ وادیاں ہیں جن وادیوں کے اندر جہنمیوں کا پیپ، ریشہ اور خون جمع ہو۔ ان وادیوں کے اندر کون لوگ جائیں گے؟ یہ اس قدر بھیانک وادیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ کبھی فرصت ملے تو قرآن کھول کر دیکھیے گا، سورہ مریم ہے، اللہ رب العزت نے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ
خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. غیا وادی وہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا نبیوں کے گزر جانے کے بعد ان کے پیچھے جو ان کے خلف تھے، جب وہ آئے ان کے اندر دو برائیاں آئیں. پہلی برائی اضاعوا الصلاة، نمازوں کو ضائع کرنے والے، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، دل کی ماننے والے، جو دل نے کیا وہ کرنے والے. اللہ رب العزت نے فرمایا فسوف یلقون غیا، ہم ان قریب ان کو اس غیا وادی کے اندر داخل کریں گے. اور میرے بھائیوں، 7ویں دن مسجد کے اندر آنے والے میرے معزز بھائیوں، کیوں نہیں ان آیات کو اپنے سامنے رکھ دیں؟ جن کے دلوں کے اندر خوف تھا، اس جہنم کا ڈر تھا، ان کی حالت کیا تھی؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کیا فرمایا کرتے تھے؟ ایک دن فرمانے لگے، لوگوں مجھے 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اور امام ذہبی نے 2 روایات اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہیں. ایک روایت کے اندر 30 سال کا ذکر ہے، ایک روایت کے اندر 40 سال کا ذکر ہے. فرماتے ہیں 30-40 سال ہو گئے ہیں، جب بھی مؤذن اذان کہتا ہے، مؤذن کے اذان سننے سے پہلے پہلے سعید بن مسیب مسجد کے اندر پہنچ جاتا ہے. ان کے سامنے وہ مناظر تھے، انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے اوپر اعتبار تھا، یقین تھا. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وادی کے اندر ہم نے بے نماز کو داخل کرنا ہے، نمازوں کو ضائع کرنے والے جو ہیں ان کو داخل کرنا ہے، جن کی فجر بستر کے اندر گزر گئی، ظہر کاروبار کے اندر گزر گئی، عصر مصروفیات کے اندر گزر گئی، مغرب اور عشاء تھکاوٹ کو دور کرتے ہوئے گزر گئی. ان لوگوں کے لیے ہم نے غیا وادی تیار کی ہے. اور ایک اور منظر اللہ رب العزت نے انہی بے نمازوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. فرمایا اللہ کا دربار ہوگا قیامت کے دن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والا ہر انسان، ہر یہودی، عیسائی، مجوسی، سکھ، مسلمان سب جمع ہوں گے. اتنے بڑے مجمع کے اندر اللہ رب العزت اپنی پنڈلی مبارک کو ننگا کریں گے، پنڈلی مبارک کو کھولا جائے گا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا سجدے کا، لوگوں کو حکم دیا جائے گا سجدے کا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اس وقت کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے، اتنے بڑے مجمع کے اندر بھی ان کو رب کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں چہرے سیاہ ہو جائیں گے، نظریں جھک جائیں گی. ان کا جرم کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. دنیا کے اندر صحیح سلامت تھے، مؤذن 5 مرتبہ آوازیں لگاتا تھا، آؤ رب کے سامنے جھک جاؤ، رب کو سجدے کر کے اس کو منا لو. یہ نہیں آیا کرتے تھے. جس نے دنیا کے اندر سجدہ نہیں کیا، دنیا کے اندر نمازوں کی حفاظت نہیں کرنے والا، دنیا کے اندر جمعے کا نمازی تھا، دنیا کے اندر صرف رمضان کا نمازی بن گیا، یا دنیا کے اندر صرف عید کی نماز ادا کرنے والا، اللہ کی قسم قیامت والے دن سجدہ نہیں کر سکے. اس ذلت کو میں اور آپ سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ فجر بستر کے اوپر گزارنے والا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اپنی مصروفیات میں گزارنے والا، ان مناظر کو اپنے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ تو یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو بے نماز ہیں ان کو جہنم کی اس تہ کے اندر داخل کرنا ہے. یہ اس ریشے اور پیپ اور خون کے دریاؤں کے اندر، یہ اس غسلین جو جہنمیوں کا کہ جسم نے نکلنے والی غلاظت ہے، فرمایا یہ اس کے اندر ڈبکیاں لگائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟
اللہ ہمیں ہزاروں بار محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس غسلین کا ایک ڈول اگر اس غسلین کا دنیا کے اندر بہا دیا جائے، مشرق سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمانوں تک، جتنی بھی زیرو چیزیں ہیں، اس ایک ڈول کی بدبو کی وجہ سے ساری زیرو چیزیں مر جائیں، برداشت کر لو گے؟ ان عذابوں کو برداشت کر لو گے؟ ان کی طاقت رکھتے ہو تو پھر نمازیں چھوڑ دینا، اگر ان عذابوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر روزے چھوڑ دو، اگر ان عذابوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو کر لو اپنی منمانیاں۔ یہ وہ سخت عذاب ہیں، اور پھر انسان ہے ہی کیا؟ ساری زندگی جس کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے سب کچھ ہے، میں ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، میں ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، میں ان کے لیے اپنا سارا مال قربان کر سکتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر جائے گا، جس اولاد کے لیے نمازیں چھوڑتا رہا، جن عزیز و اقارب کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہے، اس کے لیے جہنم کے اعلان ہو گئے ہیں، اس کے لیے بربادیوں کے اعلان ہو چکے ہیں۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ اللہ میرے بیوی بچے بھی لے لے، عزیز و اقارب لے لے، رشتہ دار لے لے، والدین لے لے، ومن فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے ساری چیزوں کو یا اللہ جہنم کے اندر داخل کر دے، ثم ینجی، پھر مجھے نجات دے دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، کلا انہا لظی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ظالمانہ فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، یہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، قیامت کا دن عدل کا دن ہے، تیرے بدلے میں کسی اور کو جہنم میں کیوں داخل کیا جائے گا؟ منمانیاں تو کرتا رہا، رب کی نافرمانیاں تو کرتا رہا، رب کی بغاوتیں تو کرتا رہا، اور تیرے بدلے میں تیرے بچوں کو کیسے ڈالا جائے جہنم کے اندر، تیری بیوی کو کیسے ڈالا جائے جہنم کے اندر۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، چمڑی کو ادھیڑ دینے والی اس آگ کے اندر آگے سے بھی تمہیں پکڑے گی، پیچھے سے بھی پکڑے گی، اس آگ کے اندر کرتوتیں تو کرتا رہا ہے، اللہ فرمائیں گے اس آگ کے اندر پھینکا بھی تجھے ہی جائے گا۔ آج میرے پاس وقت ہے، یہ سانس پتہ نہیں میرے بھائی کب نکل جائے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے معصوم بچوں کو، ان کی میتوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر شہر خاموشاں کا باسی بنایا ہوگا۔ یہاں پر کچھ ایسے میرے بزرگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر قبرستان کا باسی بنایا ہوگا۔ اب ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا؟ ایک قبر کے پاس سے گزرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ لوگ کیا خواہش کرتے ہیں، یہ لوگ کیا تمنا کرتے ہیں؟ یہ قبر کے اندر چلے گئے، مواقع سارے جو ان کے پاس ہے انہوں نے ضائع کر دیے۔ جب تک توبہ کے دروازے کھلے تھے اس وقت توبہ نہیں کی، جب موقع ملتا رہا اسے غنیمت نہیں سمجھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آج ان کی خواہش کو سنا جائے نا تو یہ قبروں والے خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی نصیب ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھنی نصیب ہو جائے، ایسی نماز جو ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے، ایسی نماز جو ہمیں عذاب قبر سے چھٹکارا دے دے۔ یہ اس نماز کی طمع کرتے ہیں، یہ اس نماز کا لالچ کرتے ہیں۔ اگر زندگی اسی طرح گزر گئی، موت آ گئی، قبر کے اندر چلے گئے تو پھر موقع نہیں ملے گا۔
وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. پھر اس وقت انسان کہے گا اللہ میں نے دیکھ بھی لیا، میں نے سن بھی لیا، سائرہ مشاہدہ بھی کر لیا، ایک دفعہ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دو، نعمل صالحا، اللہ میں تمہیں نیک عمل کر کے دکھاؤں گا. لیکن اس وقت واپسی کا موقع نہیں ملے گا. جن کے سامنے یہ مناظر تھے نا، ان کی حالت پتہ کیا تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ایک کونے کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں نا موقع مل جائے گا، کوئی بات نہیں، زور کی نماز پڑھ ہی لینی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں تو نہ صحیح پھر پڑھ لیں گے. عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں تو نہ صحیح پھر پڑھ لیں گے. جن کے سامنے یہ مناظر تھے ان کی حالت یہ تھی. فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے تو مجھے آج دیکھا ہے ابو بکر کو اس طرح روتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ ابو بکر اس طرح رو رہا ہے. کہا میرے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آج سے 1 مہینہ پہلے میری ایک نماز کی تکبیر اولا رہ گئی تھی. ایک نماز کے تکبیر اولا رہی ہے، صحابی رسول تڑپ رہا ہے، میری جماعتیں ضائع ہو گئی، میری نمازیں ضائع ہو گئی، میری مہینوں کے مہینے بغیر نمازوں کے گزرتے چلے جاتے ہیں، سالوں کے سال بغیر نمازوں کے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ، یہ سوچ، میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ ایک نماز کی تکبیر اولا رہی ہے، صحابی رسول کو 1 مہینہ ہو گیا روتے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو جنت کے ٹکٹ لے کر پھرتے ہیں اپنی جیبوں کے اندر، ہم تو سمجھتے ہیں میں رجسٹرڈ اہل سنت ہوں، میں رجسٹرڈ اہل حدیث ہوں، میرے پاس توحید ہے، میں جو مرضی کرتا پھروں. یہ صحابی رسول ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری ساری زندگی کی محنتیں، ساری زندگی کی عبادتیں مل کر بھی صحابی کسی ادنا سے صحابی رسول کے جوتے کے نیچے لگنے والے جو ذرات ہیں مٹی کے، اللہ کی قسم ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے اس قدر درجات ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے ان کے لیے اعلان ہوئے کہ وہ جنتی ہیں. جس کی ساری زندگی حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی، جس کی ساری زندگی محبوب پیغمبر کے قدموں کے اندر گزر گئی ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ موت کا وقت ہے، لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں. کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہے ہو کہ اپنے بیوی بچوں عزیز و اقارب کی جدائی کے اندر؟ کہا نہیں ابو ہریرہ اس لیے نہیں رو رہا. لا ابکی علی دنیاکم ھذا، میں تمہاری اس دنیا کے اوپر نہیں رو رہا، میں رو کس لیے رہا ہوں، لیکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ابو ہریرہ کے پاس سفر بہت لمبا ہے اور زاد راہ بہت کم ہے. جس کی ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزری، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہوئے، آپ کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے، نبی کی حدیث کی خدمت کرتے ہوئے، اس کی حالت یہ ہے وہ رو رہا ہے کہ میرے پاس، میرا پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، میرے پاس زاد راہ تھوڑا ہے، میرا سفر بڑا لمبا ہے، میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے؟
میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے اللہ کی جنت کے لیے؟ میرے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں جاری ہوتے؟ میں اور آپ کیوں نہیں اپنے رب کے سامنے روتے؟ یہ تو ابو ہریرہ تھے نا. ایک اور بھی محبوب پیغمبر کا پیارا ہے جس کی زندگی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے اندر گزری ہے، جو موت کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رفیق ہی رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، موت کا وقت. عبداللہ کی گود کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پڑا ہے، بے ہوشی کی حالت کے اندر زخمی ہیں. ہوش کے اندر جب آئے کہا میرا بیٹا میرے سر کو اٹھا کر زمین کے اوپر رکھ دو، میرے سر کو اٹھاؤ زمین کے اوپر رکھ دو. کہا ابا جان کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا ابھی تک زندہ ہے، میں اپنی گود سے آپ کا سر اٹھا کر زمین کے اوپر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ سختی کے ساتھ کہا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرا سر اٹھاؤ زمین کے اوپر رکھو. عبداللہ نے اپنے آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے، اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اپنے باپ کے سر کو زمین کے اوپر رکھا ہوگا. اس وقت عمر فاروق کی زبان سے کون سے الفاظ جاری تھے؟ یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے. فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس صحابی کی حالت کیا ہے؟ چہرے زمین کے اوپر رکھا. 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والا یہ انسان، زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، ایمان بھی مکمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر محل بھی دیکھ کر آئے ہیں، عمر فاروق کو بتا بھی دیا ہے، پھر بھی اپنے چہرے کو زمین کے اوپر عمر کر رہا ہے، زمین کے اوپر مٹی کے اوپر مسل رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر آج برباد ہو جائے، عمر برباد ہو جائے. یہ ان کی حالت ہی تھی. تو میرے بھائیوں یہ جہنم کے عذاب ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر کیا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مومن آدمی جو ہوتے ہیں ان کے سامنے دونوں مناظر ہوتے ہیں، جنت کے بھی اور جہنم کے بھی. وہ جہنم کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں. اس اللہ کے عذابوں سے بچنا اللہ کی قسم کوئی مشکل بات نہیں. کائنات کے اندر سب سے آسان کام اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. سب سے آسان کام اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. میرا رب کو اس قدر محبتیں کرنے والا ہے، میرا رب تو اس قدر پیار کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے نا اپنی قوم کو لے کر بارش کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا نوجوان ہے 40 سال میری نافرمانیاں کرنے والا، بغاوتیں کرنے والا، جب تک وہ اس قوم کے اندر سے نہیں نکلے گا میں رب بارش نازل نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، اور کون ایسا بدبخت ہے جس ایک بندے کی وجہ سے ساری قوم بارش سے محروم ہو چکی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، ہمیں اللہ کی رحمت میسر آ جائے، ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت مل جائے. اس بندے نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس دیکھا، کوئی بندہ نہیں نکلا. اپنے دل کے اندر ندامت محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جارے نہیں ہوئے، دل کے اندر ندامت محسوس کی، میرا رب تو اس قدر قدردان ہے، میرا رب تو اس قدر محبتیں کرنے والا ہے، میرا رب تو اس قدر پیار کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کو ہر ممکن اس کی یہ کوشش ہے، میرا رب تو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ جہنم کے عذابوں سے بچ جائے. اس کا پیار، اس کے اپنے بندوں کے ساتھ محبت، اس نے اپنے دل کے اندر ندامت کے آنسو بہائے اور اپنے رب سے کیا التجا کی،
اپنے رب کے ساتھ کیا وعدہ کرنے لگا، یا اللہ 40 سال میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، تو نے کسی کو نہیں بتایا، تو نے کسی کو نہیں دکھایا، آج یہ بندہ اس مجمع سے نکل کر جائے گا، کتنے بندے دیکھیں گے، مجھے تانے دیں گے، میری کیا عزت رہے گی۔ اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں تم سے التجا کرتا ہوں، میں تم سے معافیاں کرتا ہوں، اللہ تو اپنے بندے کو معاف کر دے، اللہ تو اپنے بندے کو معاف کر کے بارش کو نازل کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، بندہ نکلے، بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بارش بھی نازل کر دی۔ سوال کیا، یا اللہ تو نے تو کہا تھا بارش نازل نہیں ہوگی جب تک کوئی بندہ نہیں نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا، اسی بندے کی وجہ سے میں بارش کو نازل کر رہا ہوں۔ اللہ تو اس قدر محبت کرنے والا ہے، اللہ اس قدر قدردان ہے۔ اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے بھی بندے کو بخش دیتا ہے۔ فاحشہ عورت کی باتیں تو ہم نے سنی ہوئی ہے نا، فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت، اس کو اللہ رب العزت اس قدر عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ جو کسی انسان کے لیے، کسی بھوکے کے لیے، کسی پیاسے کے لیے پانی کا بندوبست کر دے گا، کھانے کا بندوبست کر دے گا، آپ خود اندازہ لگائیں اللہ اس سے کس قدر محبت کرے، اللہ اس کے ساتھ کس قدر پیار کرنے والا ہے۔ میرے رب کو انتظار ہے تیرے اور میرے آنکھ سے نکلنے والے ایک آنسو کا، ایک آنسو کا انتظار ہے، ایک آنسو میرے اور آپ کی آنکھ سے ایک آنسو بہ جائے، اللہ رب العزت جہنم کی عذاب کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بھی جگہ دیں گے۔ ایک آنسو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ہو گیا، جو گزر گیا، اس کی اپنے رب سے معافی مانگیے، اس کی اپنے رب سے معافی مانگیے، اپنی زندگی کو بدلیے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اس اصلی گھر جنت میں جانے کے بجائے اس سے بھی سخت عذاب جہنم کے اندر چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام آخری روایت ہے، آپ نے فرمایا جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے نا، سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، فرمایا اس شخص کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، آگ کا جوتا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح آگ کے اوپر ہڈیاں کھولتی ہیں۔ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ کبھی کوئلے کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر دیکھنا، کبھی آگ کے اوپر بھی اس طرح ہاتھ کر کے دیکھنا، دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ عذاب تو، وہ آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، جہنم خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، اور جو بندہ 3 دفعہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، جنت خود اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔